اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عام علماء کی یعنی کہ کرامات بھی آپ سے بیان کریں گے اور ان کی عقیدہ و محبت کا بھی آپ سے اظہار کریں گے۔ جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار افریقہ کے اندر میں ہے، آپ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی اور ان کو جب بھی دیکھا کرتے تھے تو کبھی ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، کبھی ان کے آنکھوں کو چوما کرتے تھے، کبھی ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ ان آنکھوں کو میں بار بار بوسہ لیتا رہوں، کیونکہ ان آنکھوں نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اس آنکھوں نے اتنا یعنی کہ احترام والی شخصیت کی زیارت کی ہے جس کی وجہ سے میرا دل اندر سے بار بار مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتا رہوں۔ اور آپ عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت سے کی طرف جو ہے نا لو لگائے رہتے تھے، اور اکثر آپ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے رو کر گروزاری کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگوں نے آپ کو تدفین کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد تدفین کر دیا جاتا ہے کہ اچانک کچھ ہی دیر کے بعد، یعنی کہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، سارے لوگ نکل گئے تھے، کچھ دیر کے بعد کوئی شخص آیا، وہ دیکھا کہ ان کی قبر سے کوئی ایک دو بلاک جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے۔ وہ شخص جب وہ گیا، وہ جا کر جب دیکھتا ہے تو اندر جو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب یہ ماجرا وہ دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، تو آ کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ واقعی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بلاک لگا کے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے گھر پہ وہ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیٹی ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارے والد کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میرے والد صاحب اکثر راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر اس امت میں سے کسی کو نماز قبر میں پڑھنے کی سعادت اگر حاصل ہو سکتا ہے تو یا اللہ وہ سعادت تو میرے مقدر میں لکھ دے۔ اور یہی وجہ ہے اس دعا کے قبول ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور میرے والد صاحب جو ہے قبر میں جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا۔ تو دیکھیں آپ کہ ایک امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس کی لاج یہ رکھتے ہوئے اس کی دعا کو قبول کیا اور وہ اپنے قبر انور میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی کیا عالم ہوگا کہ وہ تو عرف و اعلیٰ ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرتا وہ جو ہے نا دنیا میں خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ جب تک کہ تعظیم اولیاء، تعظیم نبی، تعظیم صحابہ، تعظیم اور یعنی کہ علماء اکرام اگر نہیں آپ کر سکتے ہیں تو پھر سمجھ لیں معاشرے کے اندر میں آپ صرف ایک کیڑے مکوڑے کی طرح اپنا زندگی گزار رہے ہیں۔